بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ آج اسلام آباد میں مکمل ہڑتال ہے وکلاء کی، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اور احتجاج یہ ہے جو 3 ججز کو لایا گیا ہے دوسرے صوبوں سے اسلام آباد میں، اور ایک جج جو جسٹس ڈوگر صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ جس طریقے سے رجسٹرار صاحب نے اور چیف جسٹس صاحب نے بینچز بنائے ہیں کہ ان کو پیونی جج بنایا جائے گا، اور عامر فاروق صاحب کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اوپر یہ اطلاعات ہیں کہ انہیں سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جانا ہے، تو پھر اس صورت میں جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ یہ اسپیکولیشن ہے، یہ منصوبہ ہے حکومت کا، اور اس پر وکلاء سراپا احتجاج ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اسلام آباد بار کونسل، انہوں نے یونانیمسلی یہ طے کیا ہے، جنرل باڈی جو وکلاء کی اس نے فیصلہ کیا کہ اسلام آباد کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اسلام آباد سے ہی ہونے چاہیے، باہر سے لا کر آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس حوالے سے جو 5 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے خط بھی لکھا چیف جسٹس کو کہ یہ جو باہر سے ججز آپ لا رہے ہیں اور سینیارٹی جو یہاں کے ججز ہیں ان کی متاثر کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ آپ سمجھیں کہ آئین کا مذاق اڑانے والی بات ہے، اور اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یحییٰ فریدی صاحب سے بھی ملاقات کی، جسٹس محسن اختر کیانی جو اس وقت پیونے جج ہیں ان کے ساتھ جسٹس سردار اعجاز اسحاق ان کی ملاقات ہوئی۔ یحییٰ فریدی صاحب نے ان سے ملاقات کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ملاقات کی۔ یہ جو سارا جو آئین میں تبدیلی، وکلاء کی پولیٹکس، ججز کی تعیناتیاں، اس کے پیچھے اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب ہیں، اور یہ آسمہ جہانگیر گروپ سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ لیکن آسمہ جہانگیر گروپ جو تھا ماضی میں، وہ ان کی جو سٹرگل تھی وہ تھی فار سپریمیسی آف لا، فار اپ ہولڈنگ آف کانسٹیٹیوشن، اور انہوں نے ہمیشہ جو بیک ڈور سے واردات کی جاتی تھی اس کی آسمہ جہانگیر صاحبہ نے مخالفت کی۔ لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب نے نواز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا، اور آسمہ جہانگیر صاحبہ نے نواز شریف سے ہاتھ اس وقت ملایا تھا جب وہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ تھے، جب وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے تھے۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں کیونکہ جو اس وقت حکومت ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ مل کر عدلیہ کو فتح کرنے کی جو بات ہے، اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ محسن اختر کیانی صاحب نے 3 دن پہلے اسلام آباد بار میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے جس کے نتیجے میں ایک آزاد عدلیہ پر کمپرومائز کیا گیا، ایک آئینی بینچ بنا دیا گیا، اور چیف جسٹس اور دوسرے جو سینئر ججز تھے ان کو بالکل ہی یوز لیس اور ہیلپ لیس کر کے ایک سائڈ پر ان کو کر دیا گیا۔ اس کی بنیاد وہ لیٹر تھا جو 6 ججز نے لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور وہ انہوں نے یہ اس میں ایکسپوز کیا تھا سارا کہ کس طرح جو ایجنسیز ہیں وہ پاکستان میں معاملات کو قابو میں رکھنے کے لیے عدالتوں پر، ججز پر دباؤ ڈال کر ان سے فیصلے کرواتی ہیں، اور وہ جو واقعات تھے اس لیٹر میں وہ 8 ماہ پہلے کے واقعات تھے۔ لیکن اس پر کوئی جن کو خط لکھا گیا تھا، عمر عطا بندیال صاحب نے کچھ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کی آئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، تو کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اندرون خانہ مل چکے تھے، تو پاکستان کی جوڈیشری پر جس طریقے سے قبضہ کیا گیا، اور پھر جیسے تحریک انصاف کو بائی پاس اور ان کو بالکل اس جوڈیشری کے ذریعے اپاہج کر کے پھینک دیا گیا، ان سے انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا، عمران خان صاحب کو بھی ان کے جو ساتھی تھے ان کو گرفتار کیا گیا، جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے بدترین دھاندلیاں کی، چیف جسٹس صاحب نے اس کو کور جو ہے نا وہ پرووائڈ کیا، تو وہ سب کچھ ہینڈ ان گلوز تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اس میں جو کمشنر پنڈی تھے لیاقت علی چٹھا، ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر، چیف جسٹس اور مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے یہاں پر چوک میں، کیونکہ ہم نے وہ ظلم کیا ہے، اور جو ایک
پارٹی جس کے پاس مینڈیٹ جا رہا تھا وہ ہم نے اس سے چھین کر ان لوگوں کو جتوایا جو الیکشن ہار چکے تھے. اس کے بعد لیاقت علی چٹھا صاحب کا بھی پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے, کس حالت میں ہے. ایک سٹیٹمنٹ بعد میں آئی ان کی طرف سے جو کبھی ویریفائی نہیں کی جا سکی کہ یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ میں غصے میں تھا, مجھے بلڈ پریشر تھا اور میں نے یہ بیان دیا. لیکن وہ کہاں پر ہیں؟ کیا وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں؟ کیا وہ کہیں نظر بند ہے؟ ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. تو وہ یہ جو سارا اس وقت یہ جو معاملہ ہے اس کی یہ بیک گراؤنڈ ہے. تو اسلام آباد کے جو وکلاء ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ پریس کانفرنس کی. جنرل کونسل جو تھی انہوں نے یہ وکلاء نے ایک یونانیمسلی فیصلہ کیا کہ ہڑتال کی جائے گی, ان ججز کے ساتھ یہاں پر کام نہیں کیا جائے گا. تو آج مکمل ہڑتال ہے اور ریاست علی آزاد جو اسلام آباد صدر ہیں, وکیلوں کے رہنما ہیں, انہوں نے وہ خود کھڑے ہیں وہاں پر اور وکلاء بھی کھڑے ہیں اور وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے. سرفراز ڈوگر صاحب آئے, بیٹھے, 2 مقدمات انہوں نے سنے, وکلاء پیش نہیں ہوئے. لا آفیسرز جو تھے اسٹیٹ کے انہوں نے ان سے ملاقات کی, اس کے بعد اٹھ کے وہ اپنے چیمبر میں چلے گئے. کسی بھی عدالت میں آج وکیل پیش نہیں ہوئے اور وکیلوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم کہیں پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اب اٹ کین بی اے ٹریگرنگ پوائنٹ, کیونکہ جو پچھلے کچھ عرصے سے چل رہا ہے, جس طرح عدلیہ پر ایک آزاد عدلیہ پر کمپرومائز ہو گیا اور ان کی انڈیپینڈنس ختم کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی بینچ بنا کے تو جو چیف جسٹس اور دوسرے ججز کو بالکل ان کو جسے آپ کہتے ہیں ٹکے ٹوکری کر دیا گیا. اور جوڈیشل کمیشن میں جس طرح حکومتی اکثریت قائم کر کے اب بینچز بنانے کا کام بھی حکومت نے لے لیا ہے. جو جج اور جو مقدمہ جہاں پر ہے اگر ان کو اچھا نہیں لگا تو اس مقدمے کو وہاں سے اٹھا لیا گیا ہے. جو جوڈیشل آرڈرز ہیں ان کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے انڈو کیا جا رہا ہے, جس کی مثال پاکستان میں کبھی نہیں ملتی تھی. تو یہ جو ایک وکلاء کی تحریک ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی, کیونکہ بیچ میں بندر بانٹ ہوئی, بیچ میں پولیٹیکل انفلوئنس چلا, بیچ میں پیسہ چلا, وکیلوں کے اندر ڈیوائیڈ جو ہے نا وہ کی گئی. تو ایسا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اسلام آباد کے وکلاء اس کو سسٹین کر لیتے ہیں اس پروٹیسٹ کو اگلے 2-4 دن, تو یہ پورے پاکستان میں وکیلوں کا جو احتجاج ہے اس کا ایک ٹریگرنگ پوائنٹ بن سکتا ہے. کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ ہے, جس طریقے سے محسن اختر کیانی صاحب کو کھڑے لائن لگا کے اور عامر فاروق صاحب کو اوپر بھیج کے سرفراز ڈوگر صاحب, میاں گل حسن اورنگزیب, یہ جو سارا معاملہ ہے, ڈیزرونگ جو جج ہے, جیسے سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے, اسی طرح محسن اختر کیانی صاحب کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور محسن اختر کیانی ایک بڑے دبنگ جج ہیں اور اس وقت یہ سارا, اور پھر خاص طور پر یہ جو ججز کی آمد ہے, یہ جو عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے, جو ان کی 190 ملین ریفرنس کے خلاف, سزا کے خلاف جو درخواست ہوگی, وہ بھی حکومت اپنی مرضی کے ججز کے سامنے لگائے گی. کیونکہ ایک بات حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ جب عمران خان سے مذاکرات کی بات ہو رہی تھی تو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میرا آپ چھوڑ دیں, میرے رہائی پر کوئی بات نہ کرے, مجھے عدالت سے ریلیف ملے گا, میں عدالت میں جاؤں گا, ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا, کیونکہ اس مقدمے میں کوئی جان نہیں ہے, باقی جو ہمارے ورکرز ہیں آپ ان کو رہا کریں. تو عدالت کے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے حکومت نے یہ سوچا کہ شاید یہاں پر جو 7 ججز ہیں دے آر ویری انڈیپینڈنٹ, اور عمران خان صاحب بڑے پر امید ہیں کہ یہاں سے انصاف ملے گی. تو یہ اب ایسا ان پر پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ سمجھیں کہ اب مذاکرات کے بغیر رہائی نہیں ہو سکتی, تو یہاں پر ان ججز کو بھر دیا گیا اور حکومت اپنے ججز کو لے آئی ہے. جو فیصلہ وہ کریں گے جس کے بینیفیشری حکومت ہوگی اور جس کا کوئی فائدہ عمران خان کو نہیں ہوگا. اور یہ سب کچھ اس پریشر ٹیکٹکس کا حصہ ہے کہ جس میں عمران خان پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ گفتگو کی ٹیبل پر آئیں اور انہیں یہ اب احساس ہو کہ میں مذاکرات کے بغیر نہیں چھوٹ سکوں گا. اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اب وہ ججز لائے گئے ہیں
اور ان کے سامنے ان کے مقدمات رکھے جائیں گے، بھلے یہ اعتراض بھی کریں تاکہ ان کو کوئی ریلیف نہ مل سکے. سو ویری انٹرسٹنگ گیم آن. اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے. اگر یہ اسلام آباد میں وکلاء کا احتجاج کنٹینیو رہا اور 8 فروری کو ایک بڑا احتجاج پی ٹی آئی کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ نگہبان.